اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 84 جس سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت جو 83 تھی، بات جہاں ختم ہوئی تھی، بہت دور سے ذکر چلا رہا تھا اللہ کی نعمتوں کا، ان نعمتوں کا کہ جن کے سلسلے میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، یہ بہت واضح، جن کے بارے میں اپنی صلاحیتوں کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، ان نعمتوں کا بیان چل رہا تھا۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، ثم ينکرونھا، پھر اس کا انکار کرتے ہیں۔ انکار کا مطلب ہوا اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اسے اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے جو لوگ ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ کافر ہیں، اللہ کے جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں اور اسے اللہ کی اپنی صلاحیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر وہ دن آئے گا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو کفر کرنے والے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے یہ کہ کفر کرنے والے کو پیچھے سے لیجیے گا، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان کی اکثریت کافر ہے۔ وہ جو کفران نعمت کرتے ہیں، نعمت کو اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ سمجھنے کی وجہ سے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، جو ادھیکار ہیں اللہ نے دوسروں کے، اپنے بندوں کے رکھے ہیں، پھر وہ وہاں خرچ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ تو پھر اپنی کمائی ہو گئی ساری، اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہوئی۔ ان کو قرآن نے کہا کہ یہ کافر ہیں، اور فرمایا کہ پھر ان ایسے کافروں کو اس دن ذرا کوئی اجازت نہیں ملے گی کہ وہ کوئی معذرت پیش کرے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اس دن پھر ایسی کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی کہ اچھا چلو توبہ کر لو، معاف کیے دیتے، نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ اس کی اجازت ہوگی کہ چلو معافی مانگ لو، یہ گنجائشیں ختم ہو چکی ہوں گی۔ وہ دن آئے گا، کب آئے گا؟ جب یعنی یہ حالت، یہ پوزیشن کب آئے گی کہ اس کے بعد پھر کسی طرح کی کوئی پرمیشن نہیں ملے گی، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، من کل امت شہیدن، یہ گواہ کون ہوگا؟ ہر امت میں سے۔ لفظ امت کے ساتھ قرآن شریف نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے اندر ایک رسول آیا ضرور۔ امت بڑے حصے کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہت سے حصے، کئی بستیوں کی ملا کر، ان سب کے، ہر امت کے لیے ایک رسول آیا۔ تو اس رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، آگے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، رسول گواہی، تو رسول کیا گواہی دیں گے؟ رسول کی گواہی کیا ہوگی؟ سب کامن سینس کی باتیں۔ رسول اس بات کی گواہی دیں گے کہ پیغام پہنچایا جا چکا، ان کو حق بتایا جا چکا، اللہ کو علم ہے، لیکن انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ حساب ہی نہ ہوتا، اللہ کو علم ہے، اسی کی بنیاد پر جزا و سزا ہو جاتی، تو اللہ کو تو علم ہے، حساب کی کیا ضرورت ہے؟ انصاف کا تقاضا پورا ہونا ہے۔ جو گواہیاں جتنی ہوں گی، پوری زندگی کے حالات سامنے رکھے جائیں گے، انصاف کا تقاضا پورا ہونا ہے۔ یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس میں سے ہے، فطری انصاف کا اصول، کہ کسی کو چارج لگائے بغیر سزا نہ دی جائے، جرم بتائے بغیر کسی کو سزا نہ دی جائے۔ اور دوسرا اصول ہے پرنسپل آف نیچرل جسٹس کا جزا اور سزا کے معاملے میں کہ
خالی وہ جو چارج ہے، وہ جو جرم بتایا گیا ہے، وہ الزام نہ ہو، خالی اسے ثابت بھی کیا جائے. ایک ملزم ہوتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے. مجرم جس نے جرم کیا، ملزم جس پر الزام لگا، وہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اگر الزام صحیح ہے تو پھر وہ مجرم نہیں ہوگا، باعزت بری ہو جائے گا. اگر الزام غلط ہے تو پرنسپل آف نیچرل جسٹس یہ بھی ہے کہ جرم ثابت کیا جائے کھلی عدالت میں، بند کمرے میں نہیں، سب کے سامنے. تو یہ انصاف کے تقاضے ہوں گے جو پورے ہوں گے. ورنہ اللہ کو سب علم ہے کہ کس نے کیا کیا اور اس کے مطابق ان کو جزا و سزا دے دی جائے. تو انصاف کے ہی تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہر امت میں سے ایک گواہ، جو رسول جس امت میں بھیجے گئے تھے ان سے گواہی لی جائے گی کہ تم نے پیغام انہیں پہنچا دیا تھا. وہ وضاحت کر دیں کہ اندھیرے میں نہیں رہے تھے یہ لوگ، پیغام پہنچا دیا گیا تھا، اس کے بعد نافرمانیاں ہوئی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ سزا حجت پوری ہونے کے بعد ہے. حجت پوری ہونے کا مطلب دلیل ثابت ہو گئی، بات فائنل ہو گئی کہ پیغام پہنچا، آخری طور پر صحیح طریقے سے ان کی عقلوں کے مطابق، ان کے میں ایسے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے، ایسے پہنچایا جا چکا. اسے کہتے ہیں حجت پوری ہونا. یہ اصول جو بتایا یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی. آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا اور دنیا کے لیے بھی یہی اصول بتائیں گے قرآن شریف میں کہ عذاب اس وقت تک نہیں آتا. یہاں دنیا میں بھی عذاب آتے ہیں اللہ کے اور آتے رہے ہیں، اس وقت تک نہیں آتا جب تک دعوت کی حجت پوری نہ ہو جائے. یعنی اس قوم کے جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں، ان تک بات سب تک ایسے پہنچ جائے، دعویٰ نہ ہو خالی وہ، بلکہ بات ایسے پہنچ جائے کہ واضح طور پر ان کی سمجھ میں آ جائے کہ حق تو یہی ہے. اس کے بعد اگر وہ نہیں مانے اور خلاف ورزی کریں اور ظلم کریں یا زمین میں فساد برپا کریں تو پھر اللہ کا عذاب ہے. اس سے پہلے اللہ کا عذاب اس دنیا میں ان پر نہیں آتا. گجرات میں جو کچھ 2002 میں ہوا، اور بڑے پیمانے پہ، اس سے زیادہ بڑے پیمانے پہ ہندوستان کے بہت سے شہروں میں اور بھی پہلے ہوا ہے، جس میں مسلمان ہی نہیں، جو امپارشل، غیر جانبدار، غیر مسلم ہے، وہ بھی کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا. مسلمانوں پر یک طرفہ بے پناہ ظلم کیا گیا. قرآن کی زبان میں وہ ظلم نہیں تھا اور وہ لوگ ظالم نہیں تھے، ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا ان پر. جنہیں ہم کہتے ہیں ظلم کرنے والے، ان پر اللہ کا عذاب آ چکا ہوتا اگر وہ اللہ کے نزدیک ظالم ٹھہرتے. یہ اصول ہے جو قرآن شریف میں بتائے. جب تک دعوت کی حجت پوری نہ ہو جائے، جب تک دین کسی گروہ کو، کسی ورگ کو ایسے نہ پہنچا دیا جائے کہ وہ خالی دعویٰ نہ رہے، دعوت بن جائے، ایسے پہنچا دیا جائے کہ ان کی عقلوں کے مطابق ان کی سمجھ میں آ جائے کہ بات انہی کی ٹھیک ہے، وہ خالی دعویٰ نہ رہے. جب تک ایسا نہ ہو جائے اللہ کی طرف سے کسی قوم کی پکڑ نہیں ہوتی اور اس کو ظالم شمار نہیں کیا جاتا. قرآن شریف نے اصطلاح دی کہ ہم انہیں غافل مانتے ہیں اس وقت تک کہ ان تک بات ٹھیک سے پہنچی نہیں، سزا کیسے دے دے. اور جن کی ذمہ داری تھی پہنچا دینا، یہ سزا انہیں ملی کہ تم نے اپنی ذمہ داری، تو ظالم یہ قرار پائے جنہوں نے ان کی آخرت برباد کی. دیکھیے چند جگہوں سے میں نے لیا ہے، اس سے پہلے بہت تفصیل سے یہ موضوع آ چکا ہے مختلف موقعوں پر، کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ عذاب اللہ کا تب آتا ہے جب حجت پوری ہو جاتی ہے. یعنی ایسے بات پہنچا دی جاتی ہے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہی حق ہے ایسی دلیلوں سے
ان کے مینٹل لیول پر. یہ ثبوت ہے بعض چند جگہوں سے. اس موضوع پر بہت تفصیل سے الگ ہے آپ کے سامنے بیانات آ چکے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 134. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم انہیں کوئی عذاب بھیج کر اس سے قبل ہلاک کر دیتے. رسول کس سے قبل؟ رسول بھیجنے سے پہلے، جو کہ حجت پوری کر دے. لقالو، تو وہ لازماً پھر یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب ہماری طرف رسول بھیجا کیوں نہیں آپ نے. فنتبع آیاتک، ہم آپ کی رسول آپ بھیجتے تو ہم آپ کی آیات کی اتباع پیروی انوسرن کرتے. یہ کہنے کا یہ موقع ان کے پاس رہتا رسول بھیجنے سے پہلے اگر ہم عذاب بھیج دیتے، اور رسول پھر حجت پوری کرتے تھے آخری موقعوں تک. جو کچھ ممکن ہوتا تھا وہ سمجھاتے تھے ہر طریقے سے واضح کر کے باتوں کو. ایسا نہیں تھا کہ جانے کے بعد ایک دن کوئی اعلان کر دیا سب تک بات پہنچ گئی. اور پھر جب یہ فائنل ہو جاتا تھا کہ اس میں بالکل خیر کا کوئی حصہ اس قوم میں نہیں بچا، سب کی بات سمجھ میں آ چکی، اس کے بعد اللہ کا عذاب آتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ ہم رسول کے بھیجنے سے پہلے کسی جگہ کسی قوم کے اندر اس قوم پر اگر ہم عذاب بھیج دیتے یا اسے ہلاک کر دیتے تو ان کو یہ کہنے کا موقع ملتا انصاف کے تقاضوں کے مطابق کہ آپ نے تو بھیجا نہیں ہمارے پاس، رسول نہیں بھیجا، صحیح ہدایت کا پیغام نہیں بھیجا، ورنہ ہم تو ماننے والے ہوتے ہم تو. اور ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ ان سب تمام مقامات پر لفظ رسول کا ذکر ہے، نبی کا نہیں ہے. جہاں جہاں اور دوسری جگہوں پر یہ بیان آیا کہ اللہ کا عذاب اس کے بعد آتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حجت پوری کرنے والا دعوت کیا جاتا ہے، اس کو رسول ہر جگہ کا رسول آ جاتا ہے، نبی نہیں کا. نبی اور رسول میں فرق کیا ہے اس کا ذکر یہاں پر نہیں کر رہے. فرق وہ نہیں ہے جو عام طور سے مشہور ہے، لیکن فرق ہے ضرور اس کا اس وقت تذکرے کی یہاں پر موقع نہیں ہے. رسول زیادہ بڑے حصے کے لیے ہوتا تھا، رسول کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی تھی، رسول کے ساتھ آخری حجت مانی جاتی تھی کہ اب پوری ہو گئی رسول کے آنے کے ساتھ. اور ایک فرق اور بھی ہے، یعنی اس لحاظ سے تو، لیکن نبی قرآن شریف نے صرف لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے، ان انسانوں کے لیے جن کے پاس اللہ نے وحی بھیجی اپنی. رسول اس کے علاوہ بھی استعمال کیا ہے لفظ. رسول جنات کے لیے بھی لفظ استعمال کیا، جنات میں جنوں کے رسول، وہاں جنوں کے نبی نہیں کہا. اور رسول غیر مسلموں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، پیغام لے جانے والے کے لیے لفظ رسول استعمال کیا ہے. ایک اللہ کا پیغام لے جانے والے اللہ کے رسول. قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس شاہ مصر کا پیغام لے جانے والے شاہ مصر کا رسول، وہ غیر مسلم تھے. وہ مصری لوگ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، ان کے پاس شاہ کا نمائندہ پہنچا، قرآن نے اسے شاہ کا رسول کہا ہے، ان کا رسول پہنچا غیر مسلم کا، غیر مسلم بادشاہ کا، یعنی اس کا پیغام لے جانے والا، ان کا نمائندہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے بھی لفظ رسول استعمال کیا، رسول کے رسول، وہ خود اللہ کے رسول. حضرت معاذ بن جبل کو جب وہ نبی نہیں کہا، نبی کے نبی، شاہ مصر کے نمائندے کو شاہ مصر کا نبی نہیں کہا. حضرت معاذ بن جبل کو یمن روانہ کر رہے تھے تو کہا یہ رسول کے رسول ہے، یعنی میرا پیغام اللہ کی طرف سے پیغام دنیا کے انسانوں کی طرف لانے والا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا پیغام آگے لے کر جانے والے یا
लोगों के तक पहुंचाने वाले, लोगों में इंसाफ कायम करने वाले गवर्नर बनाकर भेज रहे थे वहां, रसूल के रसूल। तो इसलिए ये तज़किरा मैंने इसलिए किया कि रसूल रिसालत का मनसब अल्लाह के रसूल नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत का मनसब सारे उम्मतियों का है। वो ये जिम्मेदारी दे गए कि जो पैगाम वो अल्लाह की तरफ से लाए और जिसे उन्होंने एक नमूने के तौर पर, सैंपल के तौर पर इंप्लीमेंट कर दिया कुछ हिस्से के अंदर, दिखा दिया करके, ये जिम्मेदारी दे गए कि सारी दुनिया पर इसे इंप्लीमेंट करना है और आगे ले जाने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। तो ये रसूल के रसूल है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा ऑनर भी है। जिम्मेदारी के साथ स्टेटस मिलता है, जिसे भी जिम्मेदारी दी जाती है तो बहुत बड़ा स्टेटस भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद भी ये उसूल बाकी है दुनिया के अंदर कि अल्लाह की तरफ से उनको हलाक कर दिया जाएगा जिन पर दावत की हुज्जत पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो फसाद करेंगे, उसके बाद वो फसाद जारी रखेंगे, फिर वो जालिम करार पाएंगे अगर जुल्म सितम वो करेंगे, या दीन को जबरदस्ती रोकेंगे, या दीन के मानने वालों के साथ ज्यादतियां करेंगे, बशर्ते कि दावत की हुज्जत पूरी हो गई हो। आज हमारे बास उलमा कहते हैं कि साहब दावत सब जगह पहुंच गई, इंटरनेट का दौर है, किताबों का दौर है, सब छपी हुई है, सबको पता है। अरे अभी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में, मॉडर्न वर्ल्ड में, पढ़े लिखे वर्ल्ड में, यूएसए में, अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शायद अब सुन लिया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम वो जो वाकया पेश आया था अमेरिका के ऊपर हमले का, वो 11 सितंबर वाला, कम से कम उस वाकये से पहले तो बहुत बड़ी तादाद वहां पर पढ़े लिखे लोगों की ऐसी थी जो ये भी नहीं जानते थे इस्लाम कोई दीन है, इस्लाम का नाम भी नहीं जानते थे। ये तो बहुत दूर की बात है कि इस्लाम, मेरे पास आई ऐसी ईमेल कि जो वाकिफ ही नहीं थे इस बात से, इस वाकये के बाद उनको ये मालूम हुआ कि ये भी कोई दीन है इस्लाम का और इसके मानने वाले हैं। और मुमकिन है आज भी दुनिया में ऐसे लोग, उसके बाद तो बहुत दुनिया में, पूरी दुनिया में उन्होंने पब्लिसिटी की और उस पब्लिसिटी के नतीजे में बहुत से नफरत करने वालों ने मुताला किया और ईमान लिया है, जो उनकी पब्लिसिटी थी। लेकिन ये कहना कि बात पहुंच गई, ये मालूम हो जाने से बात नहीं पहुंची। किताबें हैं, इन्होंने क्यों नहीं पढ़ ली, इंटरनेट पर इन्होंने क्यों नहीं देख लिया, अजान होती है इन्होंने मतलब क्यों नहीं कहीं से किसी से ट्रांसलेशन करवा कर जान लिया। ये जिम्मेदारी पहुंचाने वाले की है कि तुम्हारे लिए सही रास्ता अल्लाह की तरफ से क्या है। कहते हैं दावत पहुंच गई सब जगह। बहरहाल वो आपकी जिम्मेदारी पहुंचाने की है तमाम दुनिया में, और उम्मत होती ही नहीं, उम्मत उस वक्त तक होती ही नहीं जब तक उसके साथ ये लफ्ज न जुड़ जाए, उखरिजत लिन्नास कुंतुम खैरा उम्मतिन, अब तुम हो बेहतरीन उम्मत, उखरिजत लिन्नास, के तुम्हें दुनिया के इंसानों के लिए निकाला गया है। ये पहला लफ्ज है जो जहां इस डिक्लेरेशन के बाद कि तुम हो अब उम्मत, आगे अल्लाह की नजर में बनी इसराइल अब वो उम्मत नहीं रही जो खैर उम्मत थी, अब तुम आ गए बनी इसराइल के बाद खैर उम्मत। ये बताने के बाद, इस ऐलान के बाद, इस डिक्लेरेशन के बाद पहला लफ्ज ये उखरिजत लिन्नास, दुनिया के सारे इंसानों के लिए निकाला है तुम्हें। अगर उखरिजत लिन्नास नहीं, दुनिया के सारे इंसानों की रहनुमाई के लिए नहीं, तो उम्मत भी नहीं। ये स्टेटस अल्लाह के रसूल का है, रसूल के रसूल होने का है, अल्लाह के रसूल। तो वहां ये उसूल बाकी है कि जिस जगह पर अल्लाह के रसूल पहुंच जाए और हुज्जत पूरी कर दे दावत की, वहां फिर जुल्म नहीं हो सकता, अल्लाह की तरफ से पकड़ा जाएगी, और उस वक्त तक फिर वो गाफिलीन में शुमार होता है। ज्यादती फिर खुद इन्हीं के साथ पे जालिमों में इनका शुमार होता है और खुद इन्हीं को सजा मिलती रहती है। देखिए ये उसूल दूसरी जगह पे सूरह क़सस है, 28वीं सूरत, इसकी आयत नंबर 59, वमा काना रब्बुका मुहलिकल क़ुरा
تمہارا رب کسی بستی کو کبھی ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حتی جب تک کہ یبعث فی امہا رسولا، جب تک کہ اس کے سینٹرل پلیس میں کوئی رسول نہ بھیج دے. رسول زیادہ بڑے علاقے کے لیے ہوتا ہے، دیکھیے جو کے لیے اسی لفظ آیا اس کی مرکزی جگہ پر، فی امہا، اس کے ہیڈ کوارٹر پر. تو جب تک کوئی رسول ہیڈ کوارٹر پر نہ بھیج دے اور پھر وہ رسول اپنی ذمہ داری پوری ادا نہ کر دے، یتلو علیہم آیاتنا، ہماری آیات ان پر تلاوت نہ کر دے، اس وقت تک تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرے گا. لفظ تلاوت کا ترجمہ ہمارے یہاں پر بھی اردو میں جو میں نے نقل کیا ہے، یعنی کاپی کیا ہے، پڑھنا، اور یہاں بھی تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا. تلاوت کلام پاک کے مقابلے ہوتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے بہت اچھی اچھی آواز کے اندر، بہت اچھی اچھی قرأتوں کے اندر. لفظی معنی لفظ تلاوت کے پیچھے آنا، اس میں جو کچھ ہے اس کے پڑھنا بھی شامل ہے اور فالو کرنا، چلنا، یہ بھی شامل ہے لفظ تلاوت میں. پڑھنے کے لیے خالی قرأت ہے لفظ عربی زبان میں. قرأت کا مطلب اردو میں تو آپ سمجھتے ہیں اچھا لہجہ. یہ کہتے ہیں نا کہ آپ قرأت سے نہیں پڑھی، قرآن شریف پڑھا، قرأت سے نہیں پڑھا. قرأت کے معنی پڑھنا، ہمارے یہاں لہجے کو قرأت کہنے لگے، اور تلاوت کے معنی محض پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کر اس کے پیچھے چلنا. لفظ تلاوت کے لفظی معنی ہے. تو رسول خالی اتنا ہی نہیں، پیغام پہنچا دے اور عمل کر کے دکھا دے کہ یہ پیغام قابل عمل ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ خالی ایسی تھیوری نہیں ہے کہ جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو جب رسول کسی ہیڈ کوارٹر پر رسول آ کر، اور پھر ایک وقت لگے گا بہت لمبا، جب اس جو پروگرام اللہ کی طرف سے آیا اس پروگرام پر عمل کر کے دکھا دے، امپلیمنٹ کر کے دکھا دے، کم از کم اپنی زندگی کے اندر، اس وقت تک کہا کہ تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. یہ ایک اور مقام سے، اصل میں تو بہت ہے، یہ ایک تیسری جگہ سے، اور سورہ شعراء 26ویں سورت، بہت چھوٹی چھوٹی سی دو آیتیں ہیں یہ ملا کر. وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون، یہ ایک آیت ہے. جب تک وارننگ دینے والے کسی بستی کے لیے نہیں ہوتے ہم ہلاکت نہیں بھیجتے، ہم ہلاک نہیں کرتے ہوتے. یہ اصول بہت سی جگہوں پہ بتایا. اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک اس بستی کے لوگوں کو ٹھیک سے وارننگ نہیں مل جاتی، کسی تنبیہ کرنے والے، کسی چیتاونی دینے والے کو بھیج کر اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جاتا. ذکرا، یہ یاد دہانی کے لیے تمہاری ہونا چاہیے یہ بات. وما کننا ظالمین، تم انہیں ظالم کہتے ہو. ہم ظالم، اللہ نے کہا ہم ظالم ہو جائیں گے اگر ہم اس سے پہلے ہلاک کر دیں گے، اور ہم ظالم نہیں ہیں. انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوا ہے، دعوت کی حجت پوری نہیں ہوئی. تو یہ تو ساری باتیں اسی دنیا کے لیے کہی تھی نا، اس دنیا کے عذاب کے لیے یہ سب باتیں. تو یہ جو فرمایا کہ آخرت میں بھی، وہاں بھی اصول یہی ہوگا کہ جب جو لوگ پیغام پہنچا چکے انہیں لایا جائے گا، وہ حجت پوری کر دیں گے. جب عدالت کے اندر بھی یہ حجت پوری ہونی ضروری ہے، کو بتا دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا. ہر امت میں سے وہ کھڑے ہوں گے ان کے رسول گواہ کے طور پر. اس کے بعد پھر سزا کی بات ہو کہ اس امت پر حجت پوری ہو چکی ہے. نبی اس بات کی جب شہادت دے دیں گے، گواہی دے دیں گے، تو اس سے پہلے، اس کے بعد پھر حجت پوری ہونے کے بعد موقع نہیں دیا جاتا. وہاں آخرت میں بھی یہ ہوگا، پھر موقع نہیں دیا جائے گا. فائنل ہو چکی بات. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور پھر وہ ظلم کرنے والے اب ظالم قرار پا گئے حجت پوری ہونے کے بعد. ظالم تو رہ چکے تھے دنیا میں، رسول جب آ چکا تھا تو، لیکن اب یہ جب آخرت کا ذکر ہے تو وہاں بھی یہ کہ ظالم کا لفظ اب آیا کہ جب رسول نے گواہی دے دی تو یہ کہ تم، اس کا مطلب یہ کہ تم ظالم تھے. تو اب جب وہ ظالم دیکھیں گے عذاب کو اپنی آنکھوں سے،
اس کے بعد پھر اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی ذرا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی، فلا یخفف عنہم ولا هم ينظرون، اور کسی طرح کی بھی پھر ان پر نظر نہیں ڈالی جائے گی، نہ کسی طرح کی کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ اب آ گیا سامنے عذاب۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، پھر وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جنہیں وہ شریک بناتے تھے۔ شریک کس چیز میں بناتے تھے؟ ہمارے یہاں تو تصور خالی اتنا ہی رہ گیا نا پوجاؤں میں، اب اس کی نہیں اس دیوتا کی پوجا کرتے تھے، یہ ہو گیا، یہ خالی شرک تو بس یہی رہ گیا۔ میں کئی بار یہاں وضاحت کر چکا ہوں کہ شرک کی بہت قسمیں ہیں، جنہیں واضح طور پر جس اللہ نے لفظ شرک اس کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور لفظ الہ کا مطلب خالی پوجیہ نہیں ہوتا کہ جس کی پوجا کی جائے، لا الہ الا اللہ، ہر طرح کا مالک اور حاکم جسے مکمل اختیارات ہو وہ ہے الہ، اس کے ہی آگے سر بھی جھکایا جائے گا، اور سر جھکانے کا مطلب یہ کہ اسی کی اطاعت کی جائے گی، اسی کے احکامات مانے جائیں گے، اور اسی کو کا یہ حق تسلیم کیا جائے گا کہ وہ قانون بنائے، اسی کے قانون پر عمل ہوگا۔ اسے الہ کہتے، اور اس الوہیت کے اندر الہ ہونے میں جب کسی کو ساجی بنایا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی شرک ہے کہ احکامات، قانون، لا اللہ کے سوا دوسروں کا راضی خوشی مانا جائے، اس پر کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اچھا ہے نظام، تو یہ بھی شرک ہوا۔ اللہ شریک نہیں کرتا، شرک کا لفظ ہے، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، فی حکمی احدہ، اپنے حکم دینے کے اختیار میں، اپنے قانون بنانے کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا کہ اس کا ہوگا۔ اور اگر غیروں کے قانون پر راضی ہو گئے، یہ تو الگ بات ہے کہ جو بعض چیزیں وہ ڈائریکٹ براہ راست ٹکرا نہیں رہی ہے، اس قانون اگر بنا ہوا ہے ان ملکوں کے اندر تو اس پر عمل کریں، جو واضح طور پر ٹکرا رہی ہیں ان کے سلسلے میں دیکھیں کہ بہت سے مسائل ہیں کہ بغاوت کریں یا منع کریں یا برداشت کریں یا کچھ اور تیار، یہ سب، لیکن خوشی خوشی راضی ہو، یہ دل میں بھی سوچنا ہو کہ اس کو تبدیل کرنا ہے، اپنے قلب سے تبدیل کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ یہ قلب سب سے چھوٹی چیز ہے، قلب سے تبدیلی کی کوشش۔ تو آگے کسی چیز کو اگر دیکھے غلط، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط دیکھے تو مومن کا کام یہ ہے کہ اسے روکے، طاقت سے غلطیوں کو روکے، خرابیوں کو، اور ایسا نہ کر سکے تو زبان سے اسے روکنے کی کوشش کرے۔ زبان سے برا کہے نہیں، ہمارے یہ حدیث ایسے بیان ہوتی ہے، زبان سے برا کہے، فَلْيُغَيِّرُ، پھر اسے تبدیل کرے اپنی بلسان ہی، اپنی زبان سے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ بھی کہ ہمت نہ ہو کسی کی زبان سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش، زبان سے برا کہنا نہیں، خالی اپنے عمل سے برائی کو روکے، ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، یہ نہ کر سکے تو زبان سے روکے، تقریر کی، لوگوں میں کنوینسنگ کی، جا کے کہا کہ اس نظام کو بدلنا ہے، یہ نہیں کہ کہہ رہے کہ یہ تو برا تھا۔ ہمارے یہاں مفہوم یہ بیان ہوتا ہے، اور پھر تیسرا کیا ہوئے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا سمجھے، برا سمجھے نہیں آیا حدیث میں، تو بالکل ہی بات بدل گئی۔ فَلْيُغَيِّرُ چل رہا ہے، پھر اسے قلب سے بدلنے کی کوشش کرے، اپنے زبان سے بھی ہمت نہیں ہے، یہ حالات نہیں ہے، تو قلب سے اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس میں دعا بھی شامل ہے، اس میں تدبیریں بھی شامل ہیں، غور و فکر بھی شامل ہے، خالی یہ نہیں کہ اسے برا سمجھ رہے ہیں۔ اب یہاں ہمارے یہاں اس کا مفہوم یا ترجمہ یہ ہو گیا کہ پھر اسے برا سمجھے دل میں، اسے اپنے اگر زبان سے بھی تبدیل کرنے کی ہمت نہیں ہے تو قلب سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ اور کہا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد پھر ایمان نہیں رہتا، یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر ایمان ہی نہیں۔ خالی دل میں برا نہیں سمجھے بلکہ یہ کوئی تدبیریں سوچ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، جو کچھ بھی وہ زبان سے کرنے کے قابل نہیں، ہاتھ سے تو قلب سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی نظام کو تو بدلنے کی کوشش کر ہی رہا ہے، خالی اتنا نہیں کہ برا سمجھے۔ کیا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے۔
ہمارے ترجمہ ہو گیا پھر دل میں برا سمجھے اپنے. تو بہرحال ان کو وہاں شریک جب ملیں گے جن کو وہ دنیا میں شریک ٹھہراتے تھے، وہ بھی اس میں جن کی پوجائیں کرتے تھے، وہ بھی ہیں کہ اللہ کے احکامات کے خلاف ان کے احکامات مانتے تھے، یا اللہ کے احکامات کے ساتھ ان کے احکامات کو بھی ٹھیک اور جائز اور صحیح سمجھتے تھے. ان کو اختیار دے رکھا تھا کہ آپ ہمیں بتائیے ہم کیا کریں، ہم عمل کریں گے. یہ الہ کا، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. تو جب وہ ملیں گے وہاں دیکھیں گے انہیں، قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، کہیں گے کہ ہمارے رب یہ ہیں، یہ شریک ہیں، ان کو شریک بنایا تھا ہم نے. تو الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم آپ کے سوا، جنہیں ہم پکارتے تھے اپنی مدد کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، خالی اتنے نہیں کہ سر جھکا وہ پوجا کرتے تھے، ان کی بندگی کرتے تھے، ان کے بندے بنے ہوئے تھے ہم آپ کے ساتھ میں. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ ان کی بات انہی کے اوپر مار دیں گے. وہ جو جن کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تھے، جب وہ وہاں پر ان کو دیکھیں گے تو اب آپ دیکھ لیجئے، یہ مورتیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بے جانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ ان کے قول کو رد کر کے انہی کے منہ پر مار دیں گے. یہ بے جان مورتیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ اللہ کے سوا دوسرے شریک وہ ہیں جو انسانوں میں سے جنہیں بنایا ہوا تھا. اب وہ ان کی بات کو انہی کے منہ پر پھینک ماریں گے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، القوا ان کی طرف ڈالیں گے، الہم ان کی طرف، القول قول یعنی بات ان کی طرف الٹی جو ہے واپس پھینک دیں گے. انکم لکاذبون، کہیں گے جھوٹے ہیں. یہ دو طرح کے لوگ ہیں جن کو دنیا میں شریک بناتے رہے تھے، اور یہ دونوں ہی کہیں گے کہ یہ جھوٹے. ایک وہ ہے جو اللہ کے اچھے بندے تھے، انہیں شریک بنایا. ان کا مقام جو ہے شریک کی حیثیت سے نہیں کہ حکم ان کا تو حکم ماننا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات نافذ کر رہے تھے. حکم نہیں مانا، ان کی پوجائیں کرنی شروع کر دی. ان کو اختیار ان کا تسلیم کیا دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایسا جو اختیار صرف اللہ کا ہے، جو ادھیکار. اور وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ والے نہیں ہیں، جو سرغنے ہیں، کفر کے سرغنے، ان کے احکامات مانے، کہیں گے کہ یہ ہے جن کے بندے ہم بنے ہوئے تھے. وہ بھی کہیں گے جھوٹے، وہ بھی واپس ان کی طرف بات ماریں گے. یہ دو طرح کے لوگ ہیں، دیکھیے دونوں کا ذکر ہے قرآن شریف میں. یہ شریک جو ہیں یہ دو طرح کے ہوں گے. مثلاً ایک مثال یہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تم نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں؟ تو فرمائیں گے ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. جو آپ نے حکم دیا تھا مجھے، میں نے صرف وہی ان کو بتائی تھی کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس کے بندے بنو جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے. یہ الفاظ میرا بھی رب، ربی و ربکم آج کی انجیل میں موجود ہے کہ جو میرا بھی، حضرت عیسیٰ کو جس وقت اٹھایا جا رہا تھا آج کی انجیلوں کے مطابق، یوحنا کی انجیل میں گوسپل آف سینٹ جان، تو کہا کہ میں اب اپنے باپ اور تمہارے باپ، وہاں باپ لفظ جو اسی معنی میں ہے، باپ کا مطلب اپنے باپ اور تم سب کے باپ، پالنے والے کے مطلب میں. اس لیے کہ ساری پبلک سے کہہ رہے اپنا باپ کا مطلب ویسا باپ نہیں جیسے دنیا میں ہوتے، اپنے باپ اور تم سب کے باپ. اور پھر اس کے بعد وضاحت کی کہ اس کے کوئی غلط مطلب نہ نکال لے. اگلے الفاظ اسی جملے کے اندر، اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا. اب میں اپنے باپ اور تم سب کے باپ اور اپنے خدا اور تم سب کے خدا کے پاس جا رہا ہوں. یہ بھی ذہن، یہ وضاحت سب کے ذہنوں کے اندر کر دی کہ یہ میرا خدا بھی وہی ہے. اور باپ اس معنی میں کہہ رہے ہو کہ تم سب کے باپ وہاں پہ بنی اسرائیل کی اصطلاحی زبان تھی کہ ہر نیک آدمی خدا کا بیٹا. یہ کوئی انسانوں کے بیٹے کی طرح نہیں ہوا. انسانوں
बल्दियत नहीं बल्कि बुरा आदमी थे, बुरे से अच्छा हुआ तो शैतान के बेटे से अल्लाह का बेटा बन गया, तो बल्दियत थोड़ी बदला करती है। ये इस्तिलाही जबान थी उनकी, बनी इस्राइल की। और कम से कम इन लफ्जों में तो आपसे भी कहा गया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है। तो ये इस्तिलाही जबान है, एलिगोरिकल लैंग्वेज है। अल्लाह का परिवार का मतलब ऐसा नहीं जैसे आपके परिवार होते कि जिसमें कोई किसी की जात से पैदा होता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह, मैंने तो आपने जो हुक्म दिया था वो पैगाम पहुंचाया था कि बस अल्लाह के बंदे बनना, वही मेरा भी रब है, वही तुम सबका भी रब है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, जब तक मैं उनके बीच में रहा मैं उनके ऊपर गवाह था। लफ्ज़ गवाह के माने यहां पे जरा समझिएगा इन अल्फाज, जब तक मैं उनके बीच में रहा मैं उन पर गवाह था। उन पर गवाह होने का मतलब ये कि मैंने ये जिम्मेदारी अदा की थी कि उनको पैगाम पहुंचा दिया था, ये गवाही दी थी हक की मैंने उनके दरमियान। हक की गवाही है, हक की गवाही का मतलब पैगाम पहुंचा देना। तो तब तक तो मैं उन सब के ऊपर गवाह था। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, फिर आपने जब मुझे वफात दे दी, जब उठा लिया, कुन्त अंता रक़ीब अलैहिम, फिर तो आप ही निगरान थे, मैं गैब का इल्म नहीं रखता। जब तक मैं था तब तक मैं गवाह था उन पर। वअन्ता अला कुल्लि शैइन शहीद, और हर बात के गवाह तो फिर आप ही हैं। जब मुझे उठा लिया तो उसके बाद फिर आप ही गवाह है, आपकी निगरानी। मैं जब तक था मैंने शहादत का हक अदा किया, गवाही देने का हक, यानी हक की गवाही, पैगाम पहुंचाने का हक अदा किया। और उनको मैं बताता रहा कि बस अल्लाह के बंदे बनना और अल्लाह के ही कानून जो है उसी को नाफिज करना, और वही इस काबिल है कि उसके साथ दूसरे शरीक मत करना। ये तीसरी जगह दे सूरह कसस में, वह यौम युनादीहिम, जिस दिन उन्हें निदा दी जाएगी, आवाज दी जाएगी, फयक़ूलु ऐना शुरकाए अल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून, वो कहाँ है शरीक तुम्हारे, बड़ा जोम था जिनका, बड़ा दावा था तुम्हारा, वो किधर है अब, जिस दिन ये पूछा जाएगा। फनज़अना मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, और उस दिन फिर हर उम्मत में से अल्लाह ने फरमाया कि हम एक गवाह निकालेंगे। वही बात जो हर उम्मत का रसूल आ जाएगा। फकुलना हादू बुरहानकुम, उनसे कहा जाएगा अब लाओ अपनी दलील। ये तो बात हो गई फाइनल कि तुम तक पैगाम पहुंचा था, अब बताओ कि क्यों खिलाफ वर्जी की थी तुमने, अब लाओ अपनी दलील। ये कहना कि इन झूठी चीजों को, जो किताबों को जिन्हें वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, रसूल गवाही देंगे हम तो ये पैगाम लाए थे, तुम्हारे पास क्या दलील बचती है फिर वो अल्लाह के कलाम कोई और चीज होने की। फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाह, और फिर उस दिन बात आखिरी तौर पर फाइनल हो जाएगी कि अल्लाह ही की तरफ से जो बात आई वही हक थी। वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और फिर वो सारे शरीक, वो जितने भी उन्होंने गढ़े थे, वो सारा फ्रॉड, वो सारा जो उनका महल था वो गायब हो जाएगा, जाता रहे मुका। वलो तरा, ये मुख्तलिफ मिसालें हैं, और इससे फिर बड़ी अहम बात आगे निकल कर आएगी, जितनी इतनी मिसालें मैंने इस वजह से दी। वलो तरा, यहाँ ये तो होगा, वहां ये तो शुरका की, ये थे कौन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये तो एक मिसाल उसकी थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो गुजरी सूरह माइदा की आयत नंबर 117, हजरत ईसा को भी अपना शरीक बनाते थे। और फिर अब मिसाल है उनकी कि ये सूरह सबा की आयत है कि जहां दुनिया में कुफ्र के सरदारों को उन्होंने उनकी बंदगी इख्तियार कर रखी थी। तो बंदगी इख्तियार करने का मतलब उनके बनाए हुए निजाम पर चलते थे, कुफ्र के सरदारों के, वो नजर आएंगे, कहेंगे ये थे, वो भी बात इनकी तरफ मार देंगे। ये दो तरह के हैं जो शरीक, नेक लोगों को, अल्लाह वालों को वो इख्तियारात उनके जिम्मे कर दिए, उनके के जो सिर्फ अल्लाह के हैं उनको शरीक ठहराया। और ये जो बुरे लोग हैं, जो इनके सरगने हैं, जो हेड हैं यहाँ पर, इनके अहकामात भी चलते थे, ये था शरीक करना। फिर वो वहां पर जब अपने रब के हुजूर खड़े किए जाएंगे, तो जरा सा उस वक्त को देखते, तो यरजू बाज़ु मिला बाज़ु में बाज जो है वो बाज की तरफ पलटेंगे, लौटेंगे, इशारे करेंगे
کہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو کمزور تھے یہاں پر عوام، جو رعایا تھے، وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بننے والے تھے، یہاں جو ماتحت تھے وہ ان سے کہیں گے، جو فالوورز تھے وہ ان سے کہیں گے جو یہاں بڑے بننے والے تھے، جن کے پاس پاور تھی. اور پاور کا مطلب خالی پولیٹیکل پاور نہیں ہے، یہ بات آ چکی ہے بہت مرتبہ، آپ کے ذہن میں واضح رہنے چاہیے. پاور کا مطلب پولیٹیکل پاور بھی، اس تک یہ جو بڑے بنتے تھے طاقت کے اعتبار سے، سیاسی قوت ہونے کی وجہ سے بڑے بنتے تھے. بڑے بنتے تھے مذہبی ٹھیکیدار، جو باقی لوگ ہم تو جیسا آپ فرماتے ہم تو وہ کرتے ہیں. بڑے وہ جو پیسوں کے اعتبار سے، سرمایہ کی قوت کے اعتبار سے تھے، کہ جو مجبوراً دوسرے ان کی سرمایہ کی قوت کی وجہ سے ان کے ساتھ میں تھے. تو یہ تین طرح کے بڑے. تو جو لوگ کمزور تھے وہ کہیں گے انہیں لولا انتم لکننا مومنین، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. ہم نے وہاں پر شرک اس لیے کیا، تمہارے قانون مان لیے ہم نے، اگر تم نہیں ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے، تمہاری وجہ سے ہوا. وہ بھی بات لوٹ ماریں گے ان کے اوپر، سزا میں تو ہوں گے وہ، ان سے کہیں گے تم جھوٹے. جواب کیا دیں گے؟ اگلی آیت میں سورہ سبا کی، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، وہ جو بڑے بنتے تھے، جو یہاں دنیا میں جو چھوٹے ہوئے تھے، ان سے کو جواب دیں گے انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، تمہارے پاس صحیح راستہ آ گیا تھا، ہم نے ہاتھ پکڑ لیا تھا تمہارے پاس. اگر پولیٹیکل پاور کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، وہ کہیں گے ووٹ تو تم نے دیا تھا، ہمارے پاس پاور کیا تھی، تم نے بنایا تھا. جو مذہبی پیشوائیت کے نمائندے جو غلط راستوں پر لے گئے، وہ کہیں گے تم نے حضرت کہہ رکھا تھا، ہمارے پاس کیا پاور تھی، تم نے بنایا تھا تو ہم تھے، تم نے ہی تو جیبیں بھری تھی. بھائی ہم کہنے کہ لاؤ، تو پھر تم نے دیے تھے، کوئی مجبور تھے تم دینے پر، تم نے بنا رکھا تھا بڑا تو. اور جو سرمایہ دار نظام کے نمائندے وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اس جگہ تک لانے والے تم ہی لوگ تھے. اگر تم سارے ملنے کے بعد روک دیتے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن تم نے کیوں نہیں روکا؟ تمہارے اپنے مفاد تھے. جواب ہی دیں گے تو ہدایت آنے کے بعد ہم نے تمہیں روکا تھا، صحیح تمہیں بات معلوم ہو جانے کے بعد ہم نے ہاتھ پکڑ لیا تھا. بل کنتم مجرمین، تم خود مجرم تھے، اپنے مفادوں کی وجہ سے ساتھ میں آئے تھے ہمارے، تو یہ تمہارا جرم ہے. مجرم تم خود تھے، مجرمانہ ذہنیت کی وجہ سے تم نے ہمارا ساتھ دیا تھا. وہاں جواب وہی دیں گے. قرآن شریف میں یہ کنورسیشن مکالمے بہت سی جگہوں پہ، میں نے ایک جگہ کا یہاں پہ سامنے رکھا ہے کہ یہ شرکا جنہیں کہتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں، وہاں ان کو تو اللہ کی برابری انہوں نے اختیارات کے اندر فرض ان کی طرف وہ اختیارات اور وہ ادھیکار کر لیے جو ان کی پاور تو نہیں ہے، اس لحاظ سے شرک کیا اور ان کے احکامات پر چلے. یہ غیر اللہ کے جو غیر یہ اس نظام کے باطل نظام کے ویوستھا کے جو ریپرزنٹیٹیو تھے، ان کے پیچھے چلے، ان کے آگے سرنڈر کر دیا. اسی میں قرآن نے کہا یہ شرک ہے. وہاں پہ کہیں گے کہ یہ تھے، ہم ایمان والے ہوتے، ان کی وجہ سے ہوا. تو وہ بھی بات جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا ان سے، ہم نے تو ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنے کو کہا تھا. اور یہ جو برے لوگ ہیں یہ کہیں گے کہ ان کے پاس آ گئی تھی ہدایت، یہ اپنے مفاد میں ہمارے پاس، ہمیں تو پاور دی انہوں نے بھی اپنے مفاد میں تھے، یہ ہمارے ساتھ میں ہدایت ان کے پاس آ گئی تھی. تو وہ بھی بات انہی کے اوپر لوٹ ماریں گے. تو وہ جو قرآن نے بات کہی ہے وہ ان دونوں گروہوں کے لیے. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور پھر وہ لوگ جو کمزور تھے وہ کہیں گے ان سے جو بڑے تھے، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا یعملون. تو کہیں گے یہ دن رات تم مکر کرتے تھے، فریب کرتے تھے ہمارے ساتھ میں. اب بات کچھ نہیں، سزا میں تو دونوں ہوں گے.
وہ کہیں گے کہ تم اپنے مفاد کی وجہ سے کہیں گے تو یہ تم نے دن رات ہمیں فریب میں جو فریب کرتے تھے، حکم دیا کرتے تھے کہ ہم صحیح نظام کا انکار کر دیں، ہم اللہ کے قوانین کا انکار کر دیں. اب دل میں اب پشیمانی ہوگی، لیکن اس دن اب عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. عذاب کو سامنے دیکھیں گے، اس دن کافروں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، اور جو کچھ کیا کرتے تھے یہ بوتی کا نتیجہ تو سامنے آ رہا ہے. تو یہ ہے وہ حصہ کہ جس کے اندر جسے شرک کہا ہے قرآن نے، کہ اس دن پھر یہ اپنے جب مشرکین شرک جن کو شریک کیا کرتے تھے جب انہیں دیکھیں گے تو یہ کون لوگ ہوں گے، اور وہ اس دن ان کے کام نہیں آئیں گے، وہ جواب کیا دیں گے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور اس دن وہ سرنڈر کر دیں گے، لیکن سرنڈر کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا. جن کو سامنے رکھا تھا کہ یہ تھے، وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو یہ دعوت نہیں دی تھی. یہ کہیں گے ہم نے کوئی مجبور نہیں کر دیا تھا. جو کفر کے نمائندے تھے یہاں پر، اور جو اللہ والے تھے جنہیں شریک ٹھہراتے، وہ کہیں گے ہم نے تو اس کے خلاف دعوت دی تھی، ہم نے یہ دعوت نہیں دی تھی. اب یہ سرنڈر کریں گے، لیکن سرنڈر کرنا کوئی کام نہیں آئے گا. اور جتنے انہوں نے ہوائی جھوٹے عقیدے باندھے تھے، جتنا جھوٹ گڑا تھا، اس دن پھر وہ سب ہوا ہو جائے گا. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون. یہ فساد برپا کرتے رہے، یہ بیلنس بگاڑتے رہے، توازن بگاڑتے رہے زمین میں، اس لیے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں جنہوں نے انکار کیا، نعمتوں کا انکار کیا، اس کی وجہ سے دوسروں کو دینے سے روکا، وہ لوگ جنہوں نے دوسرے نظام پر چلنے کی دعوت دی، وہ جو دوسرے اللہ کے ساتھ دوسرے نظاموں کو خوشی سے تسلیم کرتے رہے، کہا کہ یہ کفر کرنے والے وہ صدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے. صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے. یہ ذرا تینوں طرح کی چیزوں پہ غور کیجیے، اللہ کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہونے والے ان تینوں، یہ جو پاور کے نمائندے، ایک پولیٹیکل پاور والے اللہ کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو گئے. ہمارا قانون چلے گا، روک بن کر کھڑے ہو گئے. یہ چیزیں رکھی، لوگوں نے مان لیا. یہ اللہ کی طرف جانے سے روکا. انہوں نے کہا کہ بڑے اچھے، یہ بہت جینیس لوگ ہیں، یہ بڑے ایکسپرٹس ہیں، یہ ایکسپرٹ پینلز ہیں یہ جنہوں نے یہ لا فریم کیے، قانون بنائے ہیں. اور لوگوں نے مان لیا اسے. یہ اللہ کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوئے. اللہ کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوئے وہ سرمایہ دارانہ اس نظام کے لوگ. میں ہر مالدار کو نہیں کہہ رہا، یہ بات سمجھ لیں. سرمایہ دارانہ نظام کے نمائندے اس ذہنیت کے لوگ ہوتے. حضرت عثمان تھے بے پناہ مالدار. جب ضرورت پڑی اللہ کے دین کے راستے میں سب کچھ، اللہ کے دین میں سب کچھ انہوں نے خرچ کر دیا. اور اتنی بے پناہ مدد ہوتی کیسے اگر اتنے مالدار نہ ہوتے. حضرت عبدالرحمن بن عوف، تو میں بات یہ نہیں کہہ رہا کہ مال والے، سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والے، یہ بالکل ایک نظام ہے الگ، کہ وہ جو مال کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو اور لوٹنے کے لیے، اور لوگوں کو اکانومک غلامی کے اندر، معاشی غلامی کے اندر رکھنے کے لیے، اور ان کو بس کر دینے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ جو راستے سے، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ اپنے وہ سرمایہ دارانہ نظام کے وہ نمائندے کہ وہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ادھر جانے سے روکتے ہیں، یہ وہ اپنے مالوں میں سے جو ان کو دینا چاہیے تھا وہ خرچ نہیں کرتے، وہ پھیلاوا نہیں کرتے. اور یہ ان تمام چیزوں کے اوپر انہوں نے لوگوں کی پرسنل اجازتداری بنا دی، جسے اللہ نے کہا کہ اس میں دوسروں کے بھی حقوق تھے. تو یہ ذہنیت ہی ختم کر دی. اور یہ تیسرا حصہ جو ہے اللہ کے راستے پہ جانے سے روکتے ہیں، صدوا عن سبیل اللہ. مذہب کے ٹھیکیدار اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے تھے. بڑی سخت باتیں آتی ہیں اس کے اندر. جو لوگ آنکھیں بند کر کر چلتے چلے جا رہے ہیں بعض چیزوں کو بھلائی سمجھ کر، عوام کی پوری بھیڑ کی بھیڑ قرآن شریف کے کوئی معنی نہیں سمجھے گا، صرف تلاوت کر سکتا ہے. یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے، روک بن کر کھڑے ہو گئے. یہ کہ نہیں، کوئی کس جگہ پر کہاں قرآن جو ہے وہ کہتا ہے عقل استعمال کرو. دین کے معاملے میں کہا کہ قرآن شریف نے جتنی جگہ عقل استعمال کرنے کی تاکید کری، اتنی تاکید کی، اتنی جگہوں پر دنیا کی کوئی کتاب نہیں لا سکتے آپ جس نے اتنی تاکید کی ہو. کہتے ہیں عقل مت استعمال کرنا، اس میں غور و فکر مت کرنا، صرف پڑھنا، مانو پر ترجمے والا مت پڑھنا، ترجمے والا پڑھ لینا، غور و فکر مت کرنا. یہ ساری چیزیں، یہ بھی روک ہے.
یعنی یہ بھی حصہ ہے، بڑا سخت بات ہے، اللہ کے راستے سے روک دیا یہ۔ اللہ کا راستہ تو قرآن سے آئے گا، جو ہم بتائیں گے یا فلاں حضرت بتائیں گے بس وہی دین ہے۔ اتنے بہت سے فرقے کیسے ہیں؟ اس لیے کہ ساری بھیڑ کہہ رہی ہے ہمارے حضرت جو بتائیں گے وہ دین ہے، سارا حق ہمارے پاس ہے ان کا غلط ہے، وہ کہہ رہے ہیں سارا حق ہمارے پاس ہے ان کا غلط ہے، ایسے سینکڑوں۔ کوئی کسوٹی تو ہونی چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے جس سے طے ہو جائے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اس کسوٹی تک جانے سے روکتے ہیں نہیں، یہ حضرت بتائیں گے بھائی یہی راستہ صحیح ہے، ہم جس فرقے جس گروہ میں وہ راستہ صحیح ہے، ہمارے حضرت نے بتایا ہے۔ یہ سب یہ مذہبی پیشوائیت تھے جو آپ نے کھڑی کی ہے، اور یہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ فرقے بنا رکھے ہیں اور اسے توڑتے نہیں۔ اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے اختلافات میں آخری حکم، آخری فیصلہ، آخری ثالث، آخری فیصلہ کرنے والا حق قرآن کو دینا، اگر تمہارے بنیاد اس سے نیچے حل ہو جاتے ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر آخری حکم قرآن ہوگا، اس کا فیصلہ آخری ہوگا۔ ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو آخری حکم اللہ کو نہیں، جو اللہ نے نازل فرمایا اسے حکم نہیں بناتے، آخری فیصلہ دینے کا اختیار اس کو نہیں دیتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں۔ تو بہت سی جگہوں پہ کہا قرآن نے، اللہ نے اگر یہ کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم بناؤ گے قرآن کو تو اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اللہ ایسا نسخہ بتا رہا ہے جو لوگوں کے کام نہیں آئے گا۔ بیماری ہے، ایسی دوا بتا رہا ہے جس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو جائے کہ بھئی سمجھ رہا ہے اس سے فائدہ ہوگا، اللہ نے کوئی اندازے سے کہہ دیا کہ شاید اس سے تمہیں فائدہ ہو جائے۔ جب کہا کہ تمہارے اختلافات میں اسے حکم بنانے کا مطلب یہ کہ جب اس کو تم آخری فیصلے کا حق دو گے قرآن کو تو اختلافات دور ہو جائیں گے، فرقے نہیں رہیں گے۔ اور فرقے ہیں آپ کے پاس، آپ کے یہاں 1300 سال سے، تو اس کا مطلب 1300 سال سے قرآن کو حکم نہیں بنایا گیا، قرآن کو آخری فیصلے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے، ورنہ یہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے دیا نسخہ کے حکم اس کو بنانا اختلافات میں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی ایشورنس ہے، گارنٹی ہے کہ پھر فرقے نہیں بچیں گے، پھر اختلاف، بنیادی اختلاف، یہ سوچنے کے انداز کا فرق تو رہے گا ہمیشہ، معمولی فروئی بنیادی اختلاف جو فرقوں تک لے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جب اللہ نے یہ بات کہی کہ اسے حکم بنانا اور وہ ختم نہیں ہوئے، اس کا مطلب استعمال نہیں ہوا نسخہ۔ یعنی 1300 سال سے، کم از کم 1300 سال سے قرآن کو فائنل اتھارٹی نہیں مانا گیا ہے، زبان سے کہتے رہے، عملاً نہیں مانا گیا ہے۔ عملاً مانا گیا ہوتا تو یہ فرقے نہیں ہوتے، وہ بھی صدو عن سبیل اللہ کے اس میں آئیں گے، اللہ کے راستے کی طرف جانے سے روکتے ہیں کیا؟ آخری حکم اسے نہیں، کیسی کیسی باتیں اتنے خطرناک آتی ہیں، اور اس چیز سے کو دیکھتے نہیں، وہ کافر تو وہ ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے، اسے نہیں مانتے، وہ سب کافر ہیں۔ زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ہم بڑھاتے چلے جائیں گے عذاب پر عذاب، اس کی وجہ سے کہ زمین میں فساد ڈالا انہوں نے۔ فساد خالی اسے کہتے ہیں جہاں گولیاں چل جاتی ہیں، فساد کہتے ہیں بیلنس بگڑنے کو، توازن بگڑنے کو، حکیم کہتے ہیں خون میں فساد، بیدے میں فساد، حکمت کی زبان میں جو کنٹینٹ سجدہ جتنے ہونے چاہیے وہ توازن، وہ سنتولن، وہ بیلنس بگڑ گیا، فساد ہو گیا۔ اصلاح ہو جائے گی جب وہ کنٹینٹس توازن اپنے بیلنس، صحیح بیلنس اور صحیح توازن، صحیح پروپورشن میں آ جائیں گے تو اصلاح ہو جائے گی، فساد سے پھر اصلاح ہوتی۔ تو جنہوں نے یہ فساد برپا کر رکھا ہے زمین پر، یہ توازن بگاڑا ہوا، یہ فساد ہی ہے، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے آ گئے، بس نہیں چلتا ان کی، کاٹ ڈالیں، وہ کاٹ رہے ہیں بہت سی جگہوں پہ جہاں بس چلتا ہے۔ یہ کہا یہ فساد برپا کر رکھا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور پھر ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے۔ آ چکی یہ بات تو پہلے بھی، اس کے آگے ایک بات اور کہی، نبی کو کھڑا کریں گے، وہ گواہی دے گا، انہی میں سے ہوں گے گواہ، یعنی اسی قوم میں سے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور پھر تمہیں لائیں گے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَجِئْنَا بِكَ، پھر تمہیں لایا جائے گا شہیدن علی ہؤلاء، ان پر گواہ بنا کر۔
اس طرح کی اور بھی آیات ہیں، ان میں یہ آیت بھی ہے جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے. بھئی یہ حصہ اور سمجھ لیجئے پھر آج کے درس میں. ایک پھر آگے دوسرا مضمون یعنی ایک نیا پیرایا شروع ہوگا، یہاں تک کا یہ آخری. اس کی بنیاد پر کہتے ہیں حاضر و ناظر کے. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو. گواہ تو وہی ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے. انا ارسلنا، یہ جو کہا کہ نبی کو ہم نے فرمایا کہ ہم نے نبی کو بھیجا شاہداً و مبشراً و نذیرا، شاہد گواہ بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا ہے. گواہ تو گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موجود ہوتا ہے. آپ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اپنے گھر پہ ہوتا تو کیسے گواہی دیتا؟ گواہی جب دوں گا جب آپ میں موجود ہوں گا، یا نہیں بھی موجود ہوں تو وہاں سے دیکھ رہا ہوں تب گواہی دے دوں گا کہ میں دیکھ رہا تھا. یہاں کیمرے لگے تھے، میں وہاں دیکھ رہا تھا تو میں نے گواہی دے دی کہ یہاں کیا کیا ہو رہا تھا. اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر امت میں سے گواہ ایک رسول کھڑا ہوگا، پھر ان سب پر رسول کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. ان سب پہ رسول کو گواہ، تو پھر رسول گواہی کیسے دیں گے پچھلی قوموں کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیں گے؟ وہ نبی تو دے دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچایا تھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تو مطلب حاضر و ناظر ایسے ہی تھوڑی، غیب آگے کا تھوڑی، یہ تو پچھلا بھی سب جانتے ہیں. لفظ شہیدن علی ہؤلاء ہے، اولئک کا نہیں ہے. اولئک کا معنی وہ سب، ہؤلاء معنی یہ سب. ایک بڑی باریک سا فرق زبان کا، جس کو جیسے ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنا کر لایا جائے گا، ایسے اس وقت کے لوگوں کو، اس امت کے لوگوں کو، پچھلوں کو نہیں کہا ہے کہ ان نبیوں پر یا ان امتوں پہ حضور آدم کو لایا جائے گا. اس امت کے لوگوں پہ حضور کو گواہ بنایا جائے گا کہ ہم نے پیغام کا حق ادا کر دیا. ہر نبی وہاں پر کہے گا ہم نے پیغام کا حق ادا کر دیا اپنی امت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کہیں گے کہ پیغام کا حق اپنی امت کے لیے ادا کر دیا. یہ نہیں ہے کہ وہ پچھلی قوموں پہ گواہ بنا کر لائے جائیں، بات ہی غلط کر دی. اور آگے دیکھیے یہی الفاظ بالکل دیکھیے، یہ وجئنا بکا وہاں سے شروع ہے، وجئنا بکا شہیدن علی ہؤلاء. ذرا سی ترتیب سے یہی الفاظ سورہ نساء میں، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یہ آخر کے جو الفاظ تقریباً یہی الفاظ ہیں جو ادھر آئے. اس دن کیا ہوگا جب ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، وجئنا بک، اور ان سب پر یعنی اس امت کے جو لوگ ہیں ان پر تمہیں گواہ بنائیں گے. جیسے ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت پر گواہ بنایا جائے گا کہ انہوں نے ذمہ داری ادا کر دی. اچھا انہوں نے ذمہ داری ادا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو لوگ موجود تھے وہاں ان کے سامنے ان پر گواہ، یہ تو پوری امت پر گواہ ہوں گے. پوری امت پر ہوں گے تو پھر کہیں گے دیکھیے سب کے لیے تو ہو گئے، اب آپ کی سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں. یہ دیکھنا جاننا نہیں ہے اس کے اندر، گواہی ہے پیغام پہنچانے کی. لیکن اس دیکھنے جاننے کو بھی اگر کہیں نا تو ذرا سا قرآن کی بات آگے دیکھیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. تو کہ یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے. تو فرمایا کہ مجھے یہی محبوب ہے کہ تم پڑھو میں سنوں. انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی حضرت عبداللہ بن مسعود نے. اس کے بعد جب یہ آیت آئی ہے 41، پھر کیسا ہوگا اس دن؟ وہ کیا ایسا کہ جب ہر امت میں سے گواہ کھڑا کیا جائے گا اور تمہیں ان پر گواہ بنایا جائے گا. تو جیسی یہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا رک جاؤ، اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بس کروں. یہی واقعہ ذرا سا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ میں ایک دوسری حدیث میں ابن ابی حاتم کی ہے. ایک دوسرے صحابی سے اسی روایت کو ایسے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن مسعود اور کچھ اور صحابہ تھے. آپ اسی طرح قرآن سن رہے تھے، اور جب پڑھنے والا اس آیت پہ پہنچا وہی جو بھی تھی کہ جب ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور تمہیں ان پر گواہ بنائیں گے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرمایا کہ اے میرے رب، ان پر تو میں گواہی دوں گا جو میرے سامنے، لیکن ان کی گواہی کیسے دوں گا جن کو دیکھا نہیں؟ خود نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے کہ اللہ ان پر کیسے گواہ بنوں گا، ان کی کیسے دوں گا جنہیں نہیں دیکھا. حاضر و ناظر ہونے کا تو انکار کر رہے ہیں. خود کیسے دیں گے اس کی بات کو آئے گی. قرآن نے کہا کہ تمہیں گواہ بنایا جائے گا اس امت میں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جاری ہو گئے کہ اللہ ان کی گواہی میں کیسے دوں گا جن کو نہیں دیکھا، جو سامنے اس وقت ہے یہ تو میرے اوپر ایمان لائے ان کی تو دے دوں گا گواہی، یا جو نہیں لائے ان کی دے دوں گا۔ یہی اسی مضمون کی دوسری حدیث جو ابن جریر میں آئی ہے، ابن جریر تفسیر ابن جریر میں، یہ تفسیر ابن جریر سب سے یعنی ام التفاسیر کہلاتی ہے، کہ مطلب جہاں سے سب سے بڑی تفسیر جو سب سے پہلے لکھی گئی، جہاں سے ساری تفسیریں شروع ہوئی۔ روایت ابن مسعود سے ایسے بیان ہوئی ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے کہ اس آیت 41 سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ وہی آیت جو حضرت عیسیٰ والی تھی وہ آیت پڑھی جو قرآن شریف میں آئی، جب یہاں پہنچے کہ اس دن کیا ہوگا، اس آیت پہ آیت نمبر 41 سورہ نساء کی، کہ اس دن کیا ہوگا جب ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر تمہیں گواہ بنائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی جب یہاں پہنچے، جو حضرت عیسیٰ کے اس میں آئی، آپ ابھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ میں تو مطلب اب شروع کا لفظ یہ ہے اور بات کا لفظ جو ہے اسی آیت کے ہے، حضرت عیسیٰ والی بات کے، کہ اللہ میں گواہ ہوں جب تک ان کے بیچ میں ہوں، لیکن جب آپ نے قرآن کی بات کہہ کر آپ نے وہاں پر جواب دیا ہے، یہ اللہ سے کچھ عرض کیا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب مجھے آپ نے وفات دے دی تو پھر تو آپ ہی گواہ تھے ان کے اوپر، پھر آپ ہی نگران تھے ان لوگوں پر۔ یہ بھی حاضر و ناظر ہونے کا انکار ہے اپنی زبان حدیث کے اندر، کہ اللہ جب آپ نے وفات دے دی تو اب تو پھر آپ ہی نگران تھے، کہ آپ نے آپ کی کلام میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا، وہی میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کہا کہ تمہیں لایا جائے گا پوری امت پر گواہ بنا کے، تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب دیکھیے اس آیت میں، دیکھیے سورہ بقرہ کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اب تم سب کا ذکر آ گیا، تم سب کو امت وسط بنایا، معتدل امت، بیلنسڈ امت، پیغام پہنچانے والی امت تم سب کو بنایا، لِتَكُونُوا، کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کس لیے، تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں گواہی دینی ہے دنیا کے سارے انسانوں پر، رسول تم پر گواہ بنیں گے کہ ہم ماڈل بنا کر دے جا چکے تھے، آگے ان کو کرنا تھا، تمہیں گواہی دینی ساری دنیا کے انسانوں پر، اپنے اپنے دور کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے، ایسے گواہی حضور کی پوری ہوگی جو اس آیت کے اندر واضح کی گئی۔ تو آپ سب کی ذمہ داری ہو گئی ہے، اور آپ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، حجت پوری کی جائے گی کہ میں نے طریقہ بتا دیا تھا، ماڈل بنا کر دے گیا تھا میں، اب ان کو کرنا تھا، آگے ان کو پہنچانا تھا۔ یہ گواہی پوری نہیں ہوئی تو اللہ کے ہاں ایمان والے شمار نہیں ہوں گے، رسالت کا کام انجام نہیں دیا، یہ ذمہ داریوں میں تھی کہ رسول گواہی آپ کے اوپر یہ دیں گے اور آپ قوموں پر گواہی دیں گے، جتنی قوموں میں جتنے زمانے میں آپ جن کے درمیان میں تھے، کہ اللہ ہم نے شہادت کا حق، ہم نے گواہی کا حق ادا کر دیا تھا۔ رسول آپ پر گواہی دیں گے اس بات کی کہ میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا، تو اس طریقے سے رسول کی گواہی ان تمام لوگوں کے لیے ہو جائے گی جن کے لیے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اس طرح سے ہوگی قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی معرفت۔ تو یہ حصہ اتنا اہم ہے کہ اس کو فرائض میں سے سمجھا ہی نہیں جاتا، یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کے بغیر دین پورا نہیں ہو رہا ہے، یہ سمجھا نہیں جاتا کہ رسول کی گواہی آپ کے خلاف جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں نے ذمہ دار بنایا تھا اور پھر آپ گواہی نہیں دے سکیں کہ میں ذمہ دار بنا تھا، یہاں بنا گئے تو آپ نے نہیں لی ذمہ داری۔ یہ آخری بات یہ اور سمجھ لیں گواہی کے سلسلے میں کہ موجودگی ضروری نہیں ہوتی قرآن کے مطابق گواہ ہونے میں، قانون کے مطابق بھی موجودگی ضروری نہیں ہوتی۔ گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گواہی ہوتی ہے آنکھوں دیکھی شخصی گواہی پرسنل، ایک ہوتی ہے سرکمسٹینشیل ایویڈنس، حالات کی گواہی۔ سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے اوپر بڑی بڑی سزائیں ہو جاتی ہیں، دیکھا کسی نے نہیں تھا، مقام سے جو واقعات وہاں پر تھے اس سے ثبوت سارے جا رہے ہیں یہ مجرم تھا، ثابت ہو رہا ہے، آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، عینی شاہد نہیں تھا وہاں پر، چشمدید گواہ نہیں تھے، لیکن وہاں جتنے حالات اور واقعات تھے ان کی گواہی وہ سب ثابت کر رہے ہیں یہ مجرم تھا۔ اس پہ بڑی بڑی سزائیں اس کے اوپر، حدیے کے سرکمسٹینشیل ایویڈنس پہ ایون سزائے موت بھی ہو سکتی ہے،
اور بڑی بڑی اور سزائیں تو دی ہی جاتی ہیں, لا میں بھی ایسا ہے اور اللہ کی طرف سے بھی. یہ دونوں گواہی جو ہے معتبر, قابل اعتبار, آتھینٹک مانی گئی ہے. ایک گواہی ہوتی ہے آنکھوں دیکھی, اسے کہتے ہیں شاہد, اس نے گواہی دی. ایک گواہی حالات نے گواہی دی, اس کو بھی آتھینٹک مانا ہے اللہ نے. دیکھیے یہ مثال ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر عزیز مصر کی بیوی نے ڈورے ڈالے تو ان کو گناہ کی دعوت دی. اس سے پہلے کی آیات کے اندر ہے کہ پھر دروازہ بند کر دیا اور ان کو گناہ کی دعوت دی. وہ بھاگے گھر میں سے دروازے کی طرف, پہلے دروازہ بند کر کے آئی تھی, یہ بھی ہے قرآن میں. گھر میں تنہا تھے, کوئی دوسرا نہیں تھا, یہ دوڑے بھاگے. جب کوئی دوسرا ہوتا تو یہ نہیں کرتی ہو, پھر دروازہ بند کرنے کی بات بھی نہیں تھی, کوئی تیسرا ہوتا ان دو کے علاوہ. وہ بھاگے حضرت یوسف, یہ پیچھے دوڑی. خاص جب دروازے پہ پہنچی تو پھر وہ گھر کا مالک یا اس عورت کا شوہر یا عزیز میرے وہ داخل ہو رہا تھا. جیسے ہی دروازے پہ بھاگ کر انہوں نے کھولا تو اس عورت نے فوراً پیترا بدلا اور حضرت یوسف پہ الزام لگایا کہ یہ میرے ساتھ میں بری نیت رکھتے تھے. حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کچھ اور کہہ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ بالکل غلط کہہ رہی ہے تم, کس سے بچ کر میں بھاگا تھا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, ان کے گھر والوں میں سے ایک شاہد, ایک گواہ نے یہ گواہی دی. گواہ کون تھا وہاں؟ صرف یہی دو تھے. اہل خاندان میں سے ایک گواہ نے لفظ شاہد آ گیا, موجود نہیں تھا وہ, سرکمسٹینشل ایویڈنس پر اس نے گواہی دی. یہاں کے جو سچویشن کے اوپر جو چیزیں ہیں اس سے غور دیکھ لو کہ کیا ہے, ثبوت کیا موجود ہے یہاں پر. اس نے کہا کہ یہ کون کس سے بھاگ رہا تھا, یہ ثابت ایسے ہو جائے گا کہ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یوسف کا, تو اس کا مطلب یہ آگے بھاگ رہے تھے, وہ پیچھے بھاگ رہی تھی. اور کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا تو اس کا مطلب یہ زور زبردستی کر رہے تھے, وہ بچ کے بھاگنا چاہ رہی تھی. تو یہ ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس. جب یہ موقع پہ موجود نہیں ہے, اسے قرآن نے شاہد کہا. اس کے عورت کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ آیا, اس نے کہا, اس نے گواہی دی, اسے قرآن نے گواہ مانا ہے. تو سرکمسٹینشل ایویڈنس خود موجود ہونا, نظروں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے شاہد ہونے کے لیے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ شاہد آ گیا ہے, شاہد و مبشر و نذیر, جس پہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, دیکھ کر ہی گواہی ہوتی ہے, دیکھ کر ہی نہیں ہوتی. قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتے, حالات کی گواہی ہوتی ہے, سچویشن کی گواہی ہوتی ہے, وہ پیش کی جاتی ہے, اور اس کے اوپر آدمی کہتا ہے کہ ان چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلاں جرم ہو رہا تھا یا فلاں بات ہو رہی تھی. اسے بھی شاہد قرآن کہتا ہے, گواہ. خود موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا. تو یہ اس آخری اصل میں تو وہاں پر شاہد کا میں یہ بتا رہا تھا کہ مطلب ہے اس بات کی گواہی کہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا. یہ نہیں کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں. لیکن کوئی اگر یہ مانے بھی لے تب بھی آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ سچویشن یا حالات کی گواہی کو بھی دینے والے کو بھی گواہ کہا جاتا ہے. موجود ہونا ضروری نہیں ہے. تو وہ ان ساری آیات سے جو یہ نتیجہ نکالتے ہیں وہ غلط ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. یہ اللہ کی صفت ہے, صرف اللہ کی صفت ہے ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا, اور کسی دوسرے میں اسے ماننا جو ہے وہ پھر شرک تک بات پہنچ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیچھے حدیث قدسی منع کیا کہ اللہ میں کیسے کروں گا, میں تو اس وقت نہیں موجود ہوں گا. تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ آپ لوگ گواہ بنیں گے, آپ تک وہ پیغام پہنچا چکے, آپ باقی سب کی گواہی دیں گے, اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا. حجت پوری کریں گے, وہاں حجت پوری ہونے کے بعد پھر ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا, وہ لوگ جو دین کے خلاف کرتے رہے تھے اور جنہوں نے نہیں مانا تھا. ہم آیت نمبر 89 تک پہنچے اور پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 90 سے پھر رخ بدلا ہے بات کا آگے, اس لیے میں 10 منٹ آگے چلا. ویسے تو 9:10 پہ شروع ہو سکا تھا, لیکن یہ کہ یہاں تک بات پوری ہو رہی تھی, اس کے بعد پھر درمیان میں پھر پچھلی بار بڑی تفصیل سے کہنی پڑتی. اگر اس کو میں چھوڑ دیتا تو انشاءاللہ آیت نمبر 90 سے اگلا درس ہوگا, زندگی رہی تو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.